باوقار علماء کرام، سادات نظام، خصوصیت کے ساتھ مصلح قوم و ملت جناب قاری رئیس احمد صاحب قبلہ، آل نبی اولاد علی سید عبدالقادر باپو صاحب قبلہ و دیگر معزز علماء کرام، مداحان مصطفیٰ علیہ السلام، معزز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال: حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ دنیا کے سب سے حسین گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم دائی حلیمہ کے حلیم، امت کے غمخوار، ہم غریبوں کے غمگسار، نائب پروردگار حضور شہنشاہ مدینہ، سرور قلب و جگر و سینہ، فیض گنجینہ اور جن کا خوشبودار ہے مقدس پسینہ، ایسا خوشبودار کہ بریلی سے آواز آئی، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، یعنی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اس عقیدے کے ساتھ کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم کہ اس کی خاص توفیق سے آج ہم اور آپ رول شریف کی سرزمین پر سجائی گئی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و شان سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے عنوان سے اس محفل میں حاضری کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ مولا کریم سب کی کاوشوں کو، سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں مبارکبادی پیش کروں گا عمومی طور پر آپ تمامی لوگوں کو، اور خصوصی طور پر ان نوجوانوں کو، ان ذمہ داران کو جنہوں نے اپنے علماء کرام کی سرپرستی میں آج کی اس پاکیزہ محفل کا اہتمام کیا۔ کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہیں اور مجھ سے پہلے آپ لوگوں کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچاؤں، خطبہ مشرفہ کے بعد میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک فرمان کی تلاوت کی، اس کے تناظر میں چند گزارشات آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ مولا کریم مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو
کئی ساری نعمتوں سے نوازا، اور میرے اللہ کی ہر نعمت بے مثال۔ یہ بات اور ہے کہ انسان کی یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ نے جو نعمتیں بندے کو دی ہیں ان نعمتوں کی عظمت و شان کا عالم کیا ہے۔ جس نعمت کے بارے میں آپ غور و فکر کریں گے دل یہی کہے گا یار سب سے بڑی نعمت تو یہ نظر آتی ہے، یعنی یہ نعمت کتنی بڑی ہے۔ اس کو مثال کے ذریعے یوں سمجھیں، اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت انسان کے پاس تندرستی ہے، صحت ہے۔ سچ بتانا رول شریف والوں ایمانداری سے، اگر بندے کی طبیعت ٹھیک نہ رہے پھر چاہے پیسہ کتنا ہی ہو، پھر چاہے مکان کتنا ہی عالی شان ہو، سامنے ایک نہیں دو نہیں 50 طرح کی ڈشیں اچھی اچھی لا کر کے رکھ دی جائے، عالی شان گھر کے باہر گاڑیاں کھڑی ہو، خدمت کے اندر خادم کھڑے ہو، لیکن بندے کی طبیعت ٹھیک نہیں، سچ بتائیے گا نہ اسے مکان اچھا لگے گا، نہ اسے گاڑی اچھی لگے گی، نہ اسے کھانے اچھے لگیں گے۔ اس کو تو یہ فکر لاحق رہے گی یار میری طبیعت ٹھیک ہو جاوے، میری طبیعت کو آرام ہو جاوے۔ انسان کو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت کا نام تندرستی ہے۔ اور اگر کبھی آپ کو غور کرنا ہو نا اس نعمت کے حوالے سے کہ تندرستی صحت مندی خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے، تو قریب میں ناگور شریف ہے، چکر لگائیے گا کسی ہاسپٹل کا جا کر کے تو پتہ چلے گا بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے لکھپتی اور بڑے بڑے کروڑ پتی بیڈوں پر لیٹے ہیں، لیکن کیفیت یہ ہے نہ وہ کھا سکتے ہیں نہ وہ پی سکتے ہیں۔ دال کا ابالا ہوا پانی ناکوں کے ذریعے نلکیاں پیٹ میں ڈال کر کے اس کے ذریعے سے پیٹ میں پہنچایا جا رہا ہے۔ اس وقت بندے کو پتہ چلتا ہے صحت مندی خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کئی ساری نعمتوں سے میرے اللہ نے ایک انسان کو نوازا، انہی نعمتوں کے اندر اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت اولاد بھی ہے۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت کا احساس ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ اس نعمت کا احساس تو وہی بندہ کر سکتا ہے جس کی شادی کو 15 سال ہو گئے، جس کی شادی کو 20 سال ہو گئے، مگر اب تک گود اولاد سے خالی ہے۔ اس کے کلیجے سے جا کر کے پوچھو اولاد اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کیا نہیں کیا اس نے اس نعمت کو پانے کے لیے۔ 50 مزارات پر چادر اس نے پیش کی تاکہ اللہ مجھے اولاد عطا کر دے، 20 مولویوں سے تعویذ اس نے حاصل کیا تاکہ مجھے اولاد مل جائے۔ جس پیر صاحب سے ملاقات ہوئی، جس سید زادے سے ملاقات ہوئی، دعا کے لیے اس نے کہا تاکہ مجھے اولاد مل جائے۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت کا نام اولاد ہے۔ انسان کو یہ فکر ستاتی رہتی ہے یار مجھے بھی اللہ کی یہ نعمت ملے، لیکن یاد رکھنا رول شریف والوں، جب اللہ تبارک و تعالی بندے کو یہ نعمت عطا کرتے اولاد کی شکل میں، تو اس نعمت کے ملنے کے بعد ماں باپ کو ایک فکر لاحق ہوتی ہے یار یہ میرا بیٹا جو بڑی مرادوں کے بعد، بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی آرزوؤں کے بعد اور بڑی دعاؤں کے بعد ملا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ بیٹا، میری یہ اولاد آگے چل کر میری بھی وفادار بنے اور اللہ رسول کی بھی وفادار بنے۔ ہر ماں باپ کے سب سے بڑی دل کی اگر خواہش ہوتی ہے تو یہی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس وقت جس دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، کیفیت یہ ہے جس اولاد کو ماں باپ نے دعاؤں سے مانگا، جس اولاد کی خاطر کئی مزارات پر ماں باپ نے چادریں چڑھائی، کیفیت یہ ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے، تو ماں باپ کو کنارے کر دیا جاتا ہے اور بیوی کو لے کر کے بندہ سائیڈ ہو کر کے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ بوڑھے ماں باپ کو 5 بیٹے ہونے کے بعد بھی اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکانی پڑتی ہے، بوڑھے ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھلنے پڑتے ہیں، ہر ماں باپ
باپ کے دل کی یہ خواہش ہوتی ہے یار میری اولاد بڑی ہو کر میری بھی وفادار رہے, اللہ رسول کی بھی وفادار رہے. اس لیے کہ کیفیت یہ ہے جس بیٹی کے لیے ماں باپ نے اتنے جتن کیے, باپ نے اپنی خوشی کو اپنی خوشی نہ سمجھا, اگر سمجھا تو بیٹی کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھا. اپنا سارا آرام, اپنا سارا درد اس نے بیٹی کی محبتوں پر قربان کر دیا, مگر اس بیٹی نے ان محبتوں کا کیا صلہ دیا؟ ایک غیر کے ساتھ بھاگ کر کے اس نے معاذ اللہ شادی کر لی, اور 10 دنوں کے بعد 15 دنوں کے بعد جب اسے پکڑ کر کے تھانے میں لایا گیا اور آفیسروں کے سامنے کھڑا کیا گیا, پورا ماں باپ برادری کے چند لوگوں کو لے کر جب پہنچا ہے تھانے کے اندر, اس نے اپنی پگڑی اتار کر کے بیٹی کے قدموں میں رکھی اور کہا بیٹی جب سے تو گھر سے چلی گئی 10 دن گزر گئے ہیں, تیرے باپ نے کچھ نہیں کھایا, تیری ماں نے کچھ نہیں پیا, نہ ہمیں رات میں نیند آتی ہے نہ ہمیں دل میں قرار آتا ہے. کہاں تلاش نہیں کیا بیٹی تجھے, اسٹیشنوں پر ہم نے دیکھا, بس اسٹینڈوں پر ہم نے دیکھا, گاؤں گاؤں شہر شہر گلی گلی تیرے لیے ہم بھاگے. چل بیٹی تیرا باپ تجھے لینے کے لیے آیا ہے تاکہ گھر والوں کو قرار اور چین مل جائے. مگر آپ دیکھیں جس بیٹی کے لیے باپ نے اتنے جتن کیے, جس بیٹی کے لیے باپ نے اتنے دکھڑے اٹھائے, میں کہنا چاہتا ہوں شادی کے بعد اور اولاد ہو جانے کے بعد باپ کا کوئی شوق نہیں رہتا, اس کے سارے شوق ختم ہو جاتے ہیں. جب تک شادیاں نہیں رہتی کئی سارے شوق رہتے ہیں, میں یہ پہنوں, میں یہ کھاؤں, میں یہاں جاؤں, میں یہ پسند کروں, میں یہاں رہوں. مگر شادیوں کے بعد اولاد ہو جانے کے بعد اپنے تو سارے شوق ختم ہو جاتے ہیں. پھر تو یہ لگا رہتا ہے میرے بیٹے کو کیا پسند ہے, میری بیٹی کو کیا پسند ہے, میرے بچے کیا کھائیں گے, میرے بچے کیا پہنیں گے. اپنا سب کچھ باپ اپنی بیٹی کے پیچھے جھونک دیتا ہے, لیکن اس بیٹی نے اس باپ کو کیا دن دکھایا؟ باپ نے کہا چل بیٹی گھر پر تیرا سب انتظار کرتے ہیں, مگر بیٹی نے پلٹ کر کے آفیسر کو کہا یہ کون ہے آنے والا بوڑھا, میں تو اسے جانتی نہیں, اسے یہاں سے روانہ کرو, میں تو اس کے جانتی ہوں جس کے ساتھ میں گھر سے گئی تھی. اللہ اکبر, یہ کیفیت ہے. اس لیے ہر ماں باپ کے دل کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ اولاد ملنے کے بعد اب یہ اولاد ماں باپ کی اور اللہ رسول کی وفادار کیسے بنے. سب کے دل کی یہ خواہش کہ اولاد ہماری بھی وفادار ہو اور زور سے بولو اللہ رسول کی بھی وفادار ہو. اب کرے تو کیا کرے اس کے لیے بندہ, چلو آؤ کہیں اور نہیں چلے, اسی بارگاہ میں چلے. کون سی بارگاہ؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اس بارگاہ میں چلے, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے, وہ بارگاہ جہاں پر ساری بدھیاں سلجھا کرتی ہیں, جہاں پر سارے مسائل کا حل ہو جاتا ہے, جہاں پر سارے دکھ درد دور ہو جاتے ہیں, جہاں پر ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے, وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے. اس بارگاہ میں چل کر کے عرض کرے یا رسول اللہ علیہ السلام, آپ کے صدقے میں اللہ نے اولاد تو عطا فرمائی, مگر فکر ستا رہی ہے یہ اولاد ہماری وفادار اور اللہ رسول کی وفادار بن کر کے کیسے زندگی گزارے. توجہ سے سنیے گا رول شریف والوں, آج مدینے والے کے میلاد کی محفل میں اور شام سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے عنوان سے سجائی گئی اس محفل میں حاضر ہوئے ہو. میری ماں بہنیں بھی غور سے سنیں, یہ پیغام لے کر کے جائیے گا, انشاءاللہ زمین پر رہو گے تو بھی خوشیاں ملے گی, مر کر کے زمین میں چلے جاؤ گے تو بھی اللہ خوشیاں عطا فرمائے. نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام بندہ کیا کرے, اولاد تو مل گئی, اولاد تو, مگر یہ ماں باپ کی اللہ رسول کی وفادار کیسے بنے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم,
الا ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن. اگر تم چاہتے ہو کہ اولاد ماں باپ کی اللہ رسول کی وفادار بن کر کے رہے تو اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. کتنی چیزیں؟ زور سے بولے کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام کون سی 3 چیزیں سکھائے؟ ارشاد فرمایا نمبر 1 حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. سبحان اللہ. کیا سکھاؤ؟ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. دیکھو جس کے دل میں مدینے والے کی محبت ہوتی ہے، پھر چاہے وہ اسکول پڑھے، چاہے وہ کالج پڑھے، چاہے وہ یونیورسٹی میں پڑھے، کہیں پر اپنے ایمان کا، اپنی عزت و آبرو کا سودا نہیں کرتا. جب سینے میں مدینے والے کا پیار ہوتا ہے، کوئی چاہے تو حسن کا لالچ دے دے، چاہے تو پیسوں کا لالچ دے دے، چاہے تو گھومنے پھرنے کا لالچ دے دے، پلٹ کر کے دیوانہ کہتا ہے میں مصطفیٰ کے جامع محبت کا مست ہوں، میں مصطفیٰ کے جامع محبت کا مست ہوں. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. یہ کوئی دنیا کی محبت کا نشہ تھوڑی ہے کہ چند پیسے جسے اتار دیتے ہیں، کرسی اور حکومت جسے اتار دیتی ہے. یہ مدینے والے کی محبت کا نشہ ہے جو کیا دنیا کے اندر گیا ہے، مگر اس نشے کو موت کی سختیاں بھی نہیں اتارے. پہلی چیز اپنی اولاد کو مدینے والے کی محبت سکھائے. اب حضور کی محبت سکھاؤ گے کیسے؟ توجہ ہے آپ کی؟ بھئی آپ نے مولانا یہ تو بتا دیا کہ حضور علیہ السلام کی محبت سکھاؤ، مگر سکھائیں کیسے؟ توجہ ہے آپ کی؟ سننا. اپنے گھروں کے اندر حضور کا ذکر کرو. سبحان اللہ. کس کا ذکر کرو؟ اپنے گھروں کے اندر حضور کا ذکر کرو. معاف کرنا، جب سے گھروں میں مدینے والے کا ذکر بند ہوا، رات کو 12 1 بجے تک سیریل چلنے لگے، رات کو 1 بجے تک گانے بجنے لگے، رات کو 2 بجے تک قوم کا جوان کانوں میں ایئر فون ڈال کر کے گانے سننے لگا. نتیجے ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. ورنہ جب تک گھروں میں حضور علیہ السلام کی سیرت بیان ہوتی تھی، مدینے والے کی عظمتیں بیان ہوتی تھی، مدینے والے کی شان بیان ہوتی تھی، تو جس طریقے کے دن ہم نے آج دیکھے ہیں یہ کیفیت اس وقت تک نہیں ہوا کرتی تھی. پہلی چیز اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی محبت ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر پیدا ہو تو اپنے گھروں کے اندر حضور کا ذکر کریں. آپ اپنے بچوں کو بتائیں نبی کا چلنا ایسا تھا، نبی کا بولنا ایسا تھا، نبی کا اٹھنا بیٹھنا ایسا تھا، نبی کا کھانا پینا ایسا تھا. کسی دن بٹھا لے اپنے بچے کو اپنے سامنے اور کہیں بیٹا یہ تجھے جو آسمان کا چاند نظر آتا ہے، کیا اس آسمان کے چاند کے کوئی 2 ٹکڑے کر سکتا ہے؟ بیٹا کہے گا باپ تو کیسی بات کرتا ہے، بھلا آسمان کے چاند کے بھی کوئی 2 ٹکڑے ہوتے ہیں؟ باپ پلٹ کر کے کہے ہاں بیٹا، جس پیغمبر کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ انگلی کا اشارہ ہوتا ہے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. باپ بیٹے سے کہے باپ بیٹا مجھے بتا یہ آسمان کا سورج اگر ڈوب جاوے تو کیا واپس پلٹ سکتا ہے؟ بیٹا کہے گا بابا آپ کیسی بات کرتے ہو، کیا ڈوبا ہوا سورج بھی واپس پلٹتا ہے؟ بیٹے سے باپ پلٹ کر کے کہے ہاں بیٹا، جس پیغمبر کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی شان یہ ہے، اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا سورج پلٹ کر کے آ جاتا ہے. پھر باپ بیٹے سے کہے بیٹا یہ سامنے جو تجھے درخت نظر آتا ہے کیا کوئی اسے اپنے قریب بلا سکتا ہے؟ بیٹا کہے گا بابا تو کیسی بات کرتا ہے، یہاں تو کیفیت یہ ہے بیوی کے بلانے پر شوہر نہ آوے، شوہر کے بلانے پر بیوی نہ آوے، باپ کے بلانے پر بیٹا نہ آوے، ماں کے بلانے پر بیٹی نہ آوے. بھلا درخت بھی کسی کے بلانے پر آتا ہے تو باپ پلٹ کر کے کہے ہاں بیٹا، جس پیغمبر کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ کسی دن اعرابی آ کر کے کہتا ہے کل
कलमा तो पढ़ लूंगा मगर मौजिजा देखना चाहता हूँ। नबी ने फरमाया कौन सा मौजिजा देखेगा? तो उसने कहा जरा इस दरख्त को अपने करीब बुलाओ। तो नबी ने फरमाया मैं बुलाऊं या दरख्त से तू ही जा करके कह दे कि मुस्तफा ने तुझे बुलाया है। जब दरख्त को जाकर के उस अराबी ने कहा मुस्तफा तुझे बुलाते हैं, रिवायत गवाह है दरख्त जमीन चीर करके मुस्तफा के कदमों में आ जाता। बताए अपने बच्चों को, बताए ये नबी की शान। जब इस तरह की शानें सुनेंगे ना बच्चे तो फिर दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा होगी। यार मैंने तो देखा है अगर टीवी की स्क्रीन पर किसी को कुछ दूर पर लोग लकड़ी फेंकते हुए देखते हैं तो दूसरे दिन मोबाइलों के स्टेटसों पर उसकी फोटो लगाते। ये बड़ी ताकत वाला है कि इसने यहाँ से लकड़ी फेंकी तो वहाँ तक पहुँचा दी। मैंने कहा इतनी सी ताकत देखी तू दीवाना हो गया। नादान, उस ताकत का कौन अंदाजा लगाएगा कि मेरा नबी जमीन पर बैठकर इशारा चांद की तरफ करता है, चांद सीना चीर देता है। उस ताकत का भला कौन अंदाजा लगाएगा? अपने बच्चों को बताए मदीने वाले की शान क्या, और अपने घरों में हुजूर का मिलाद मनाए। माशाअल्लाह ये पूरा महीना हमने अपने घरों में हुजूर का मिलाद मनाया। कोई ज़रूरत नहीं है, देखो जलसा तो 1 या 2 होते हैं महीने में। आप खुद ही बैठ जाए ना बच्चों को घर में लेकर और बच्चों को बताए बेटा दुनिया में आने वाले तो कई आए, आ रहे हैं, क़यामत तक आते रहेंगे, मगर जिस शान से हमारे नबी आए उस शान से न कोई आया है न क़यामत तक कोई आएगा। तो बेटा पूछेगा बाबा बताओ आप जलसों में जाते हो, आपकी उम्र 50 साल 40 साल 35 साल हो गई, आपने कई उलमा से बयानात सुने, बताओ ना हुजूर कैसे दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो आप बताओ अपने बच्चों को इस शान से मेरे आका तशरीफ़ लाए कि ज़माने में आए बहुत आने वाले, कोई तुझसे आया ना हो आने वाले, सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। इस शान से नबी तशरीफ लाए कि 9 महीने मेरे आका सैयदा आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शिकम में रहे। सैयदा आमीना से पूछा गया नबी की अम्मी जान जब औरतों के शिकम में बच्चे रहते हैं तो औरतों को डरावने डरावने ख्वाब आते हैं। कई मर्तबा तो सुबह उठ कर के औरतें बड़ी परेशान हो जाती हैं और जाकर के उलमा से ताबीर मालूम करवाती है। वो फला डरावना ख्वाब आज की रात मैंने देखा, नबी की अम्मी जान आपका शहजादा आपके शिकम में रहा, क्या आपको भी कोई ख्वाब आया? नबी की अम्मी जान कहती है हाँ मुझे भी ख्वाब आया। पूछा गया नबी की अम्मी जान कौन सा ख्वाब आया? तो फरमाती है डरावना नहीं आया, मुझे तो नूरानी ख्वाब आया। पूछा गया वो कौन सा नूरानी ख्वाब था? तो सैयदा आमीना कहती है हर महीने कोई ना कोई अल्लाह का नबी ख्वाब में आता और आकर के कहता आमीना तुझे मुबारक हो, तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। आमीना तुझे मुबारक हो, तू रसूलों के इमाम की माँ बनने वाली है। सैयदा आमीना कहती है इस शाम से आया मेरा शहजादा दुनिया में कि जब 9 महीने तक मेरे शिकम में रहा, आमीना जिस गली में जाती वो गली महक जाती, आमीना जिस घर में जाती वो घर महक जाता। औरतों ने जमा होकर के अब्दुल मुत्तलिब से कहा अब्दुल मुत्तलिब गांव के मुखिया तुम हो, गांव के सरदार तुम हो, अपने घर की खबर लो, तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला की बेवा आमीना पता नहीं कौन सा इत्र लगाती है, गलियों को महका देती है। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा बेटी आमीना कौन सा इत्र लगाती हो? सैयदा आमीना ने कहा ये खुशबुएं आती है, ये किसी इत्र का कमाल नहीं, शिकम में पलने वाले मेरे शहजादे का है। ना कोई इत्र लगाया ना कोई इत्र खरीदा, खुशबुएं इत्र की नहीं आती है तो शहजादे का कमाल है। और तुमने तो खुशबुएं देखी, यहाँ तो कैफियत यह है कि आमीना
جب گلی سے گزرتی ہے تو پتھر آمینہ کو سلام کرتے ہیں. آمینہ پانی لینے کے لیے جاتی ہے تو عورتیں سائیڈ ہو کر کے کہتی ہے پہلے آمینہ کو پانی بھرنے دو. پانی کے لیے برتن کنویں میں ڈالتی ہے، اس سے پہلے کہ برتن اندر جائے پانی باہر آ جاتا ہے. سیدہ آمینہ کہتی ہے تم نے تو خوشبوئیں دیکھی، یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ جب آمینہ صبح ہی صبح اپنے گھر میں جھاڑو لگاتی ہے اور چھوٹے چھوٹے پتھر آمینہ کے قدم کے نیچے آتے ہیں تو پھر پتھر نہیں رہتے، وہ موم بن جاتے ہیں اور ان پتھروں سے بھی آواز آتی ہے نبی کی امی تمہیں سلام ہو، نبی کی امی تمہیں سلام ہو. میں نے عالم تصور میں کہا نبی کی امی جان ابھی شہزادہ آیا ہے شکم کے اندر، آ تو جانے دو اسے دنیا میں، ابھی تو پتھر موم بنے ہیں، وہ جب دنیا میں آ جائے گا تو بڑے بڑے موم بنتے ہوئے نظر آ تو جانے دو شہزادے کو دنیا میں بڑے بڑے موم بنتے ہوئے نظر آئیں گے. دیکھو یہ آپ کی محبتیں ہیں، حالانکہ اس روایت کو پڑھنا نہیں تھا مگر آپ محبت سے سن رہے ہیں، میں روایت پڑھتا ہوں انشاءاللہ ایمان کو تازگی ملے گی. نبی کی امی جان آ تو جانے دو شہزادے کو دنیا میں بڑے بڑے موم بنتے ہوئے نظر آئیں گے. جملہ ذہن میں رکھیے گا. مکۃ المکرمہ کی سرزمین، ابو جہل بڑا پریشان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کو دیکھ کر، ہر وقت اسی کوشش میں رہے کیسے روکے، کیسے ان کا خاتمہ کرے، کیسے ان کا صفایا کرے. مگر وہ کہا ہے نا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. وہ جتنی کوششیں کرتا ناکام ہو جاتی. اب اس نے سوچا کروں تو کیا کروں. اسے یاد آیا میرے بچپن کا ایک دوست ہے، رہنے والا یمن کا ہے، نام اس کا حبیب ہے. آج کل سنا ہے کہ وہ کوئی ڈاکٹری کا حکمت کا کام کر رہا ہے. حبیب اس کو خط لکھا اور خط لکھ کے اسے بلوایا تاکہ وہ کوئی راستہ نکالے. کہا حبیب جلدی آ مکہ، تیری بڑی سخت ضرورت ہے. کہا ٹھیک صاحب. خط پہنچا یمن. جلدی سے حبیب مکہ آیا. ابو جہل لینے پہنچا. کہا مجھے بلایا کیوں؟ کہا ابھی خاموش رہ، پہلے محل میں پہنچ باتیں ساری وہاں ہوگی. حبیب کو لے کر کے جب پہنچا ہے ابو جہل محل میں، سارے سردار وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. حبیب بھی پہنچا اور کہا بتاؤ مجھے بلایا کیوں؟ ابو جہل نے کہا میرا ایک بھتیجا ہے جو یہ کہتا ہے کہ معبودان باطل کی عبادت کیوں کرتے ہو، عبادت کرنی ہے تو اللہ کی کرو. اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور نبی ہونے کے حوالے سے وہ معجزات دکھاتا ہے، دلیلیں دیتا ہے، مگر ہم اسے جادوگر بتاتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں. حبیب سنا ہے کہ آج کل تو حکمت کا کام کر رہا ہے، بلایا تجھے اس لیے ہے تاکہ کوئی دوا بتا دے، اس کا کوئی علاج کر دے تاکہ اس طرح کی وہ باتیں نہ کریں. حبیب نے کہا چلو ٹھیک ہے علاج کرتے ہیں، بلاؤ ہم دیکھتے ہیں اسے بیماری کیا ہے. ابو جہل نے کہا بلا تو لیں گے مگر تو کرے گا کیا؟ حبیب نے کہا کیا کروں گا؟ ہاتھ پکڑوں گا، نبض دیکھ کر کے پتہ لگاؤں گا کہ بیماری کیا ہے. ابو جہل نے کہا نہ بھائی نہ، ہاتھ نہیں پکڑنا، اس لیے کہ جس کسی نے ایک بار ہاتھ پکڑا ہے ہاتھ چھوٹا نہیں، اس نے ہاتھ پکڑ کر کے بندے کو خدا سے ملا دیا ہے. ہاتھ نہیں پکڑنا. کہا چلو ٹھیک ہے ہاتھ نہیں پکڑیں گے، بلاؤ تو صحیح. کہا بلا تو لیں گے مگر تو کرے گا کیا؟ ابو جہل نے جب پوچھا تو حبیب نے کہا بھائی کیا کریں گے؟ ہاتھ نہیں پکڑیں گے، چہرہ دیکھ کر کے پتہ لگائیں گے کہ بیماری کیا ہے. ابو جہل نے کہا نہ بھائی نہ، ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا، اس لیے کہ پتہ نہیں کون سا کمال ہے ان کے چہرے میں کہ جس کسی نے ایک بار چہرہ دیکھ لیا پھر وہ انہی کا ہو کر کے رہ گیا ہے. ایک نظر چہرہ دیکھا ماں کو بھول گیا انہی کا ہو گیا، ایک نظر چہرہ دیکھا باپ کو چھوڑ دیا انہی کا ہو گیا. ارے جس کسی نے ایک بار ان کا چہرہ دیکھ لیا اپنا
तन मन धन सब कुछ उनके कदमों पर कुर्बान कर, और भला कुर्बान क्यों ना करे, वो चेहरा ही ऐसा चेहरा है। सुभान अल्लाह, कैसा चेहरा होगा, कैसा चेहरा। बंदे को काबा देखकर, बंदे को कुरान देखकर वो मकाम नहीं मिलता जो नबी का चेहरा देख करके मिल जाता है। कुरान देखे तो सवाब मिले, और काबा देखे तो ज्यादा से ज्यादा बंदा हाजी बने, मगर नबी का चेहरा वो कैसा पाकीज़ा चेहरा, एक नजर ईमान की हालत में देखे बंदा सहाबी बन जाए। का चेहरा नहीं देखना, जो चेहरा देखता है उन्हीं का हो जाता है। का चलो ठीक, साफ चेहरा भी नहीं देखेंगे, बुलाओ। का बुला तो लेंगे, करेगा क्या। कभी ना हाथ पकड़ना है ना चेहरा देखना है, तो फिर बात करेंगे, पूछेंगे बीमारी क्या है, क्या तकलीफ है। अबू जहल ने कहा ना भाई, ना बात भी नहीं करनी, इसलिए कि पता नहीं कौन सा जादू है उनकी बातों में, जो उनसे बात करता है वो उन्हीं का होकर के रह जाता है। हक तो इसे कहते हैं कि दुश्मन भी गवाही देवे। कहा बात नहीं करनी, जो बात करता है उन्हीं का हो जाता है। और तू बात करने की बात करता है हबीब, जब वो बात करने पर आते हैं तो फिर पत्थरों से भी बात कर लेते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैं गया था हाथ में कंकरियां लेकर, और मैंने कहा था कि बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, तो पलट करके उन्होंने कहा मैं बताऊं या मुट्ठी वाली ही बता दे कि मैं कौन हूं। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मुट्ठी वाली ही बता दे। अबू जहल कहने लगा हाथ मेरा था, कब्जा मेरा था, कंकरियां मैंने उठाई थी, लेकिन जब हाथ को कान के करीब किया तो कंकरियां कलमा मदीने वाले का पड़ रही थी। तू बात करने की बात करता है, तो बात करने पर आते हैं तो गूंगों से भी बात कर लेते हैं। बात भी नहीं करने का, चलो ठीक, साफ बात भी नहीं करेंगे, बुलाओ तो सही। या खाली बैठ करके इस तरह बहस ही करते रहोगे। कहा चलो ठीक है, बुलाते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, आका तशरीफ लाए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाया बताओ मुझे क्यों बुलाया। हबीब ने कहा आप ये कहते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, और इस हवाले से आप मौजिज़े दिखाते हैं, और माज़अल्लाह ये आपको जादूगर बताते हैं। लेकिन इतना तो मैं भी जानता हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कि जादू ज़मीन पर चलता है, आसमान पर नहीं चलता। अगर वाकई में आप अल्लाह के नबी हैं तो मेरे दो सवाल हैं, जवाब आपको देना है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया पूछो हबीब कौन से दो सवाल। हबीब ने कहा एक सवाल मैं करूँगा, जवाब आपको देना है, दूसरा सवाल आप ही बताएंगे, जवाब भी आपको ही देना है। अगर ये दो सवाल क्लियर हो गए, कोई गवाही देवे या ना देवे, मैं गवाही दूंगा कि आप अल्लाह के रसूल हैं। मेरे नबी ने फरमाया ठीक है, तो फिर पूछो तुम्हारा पहला सवाल कौन सा। तो हबीब ने कहा पहला सवाल ये है, आप मौजिज़े दिखाते हैं और ये आपको जादूगर बताते हैं, मगर मैं जानता हूँ जादू जमीन पर चलता है, आसमान पर नहीं चलता। अगर आप वाकई में अल्लाह के नबी हैं तो जरा चांद के दो टुकड़े करके दिखाएं। जिस वक्त हबीब ने ये कहा चांद के दो टुकड़े करें, तो मेरे नबी ने ये नहीं कहा कल करेंगे, परसों देखेंगे, हफ्ते दो हफ्ते बाद, महीने दो महीने बाद देखेंगे। इधर कहा चांद के दो टुकड़े करें, इधर मेरे नबी ने फरमाया चलो ठीक है चलते हैं। सबको लेकर के मैदान में पहुंचे। फरमाया देख हबीब चांद निकला हुआ है। कहा हाँ निकला हुआ है। फरमाया क्या करें, तो कहने लगा इसके दो टुकड़े करो। मेरे नबी ने उंगली उठाई, चांद के दो टुकड़े करने के लिए अबू जहल का चेहरा उतरा हुआ था। किसी ने कहा अब तेरा चेहरा क्यों उतरता है। उसने कहा चांद के दो टुकड़े करवाने आए हो, इशारा आसमान को कर दे तो आसमान भी दो टुकड़े। इसलिए कि अबू जहल इससे पहले कई सारी चीजें देख चुका था, वो कई सारी अजमतें। यही अबू जहल है, यही अबू जहल। घड़ा खोदा इसने, घड़ा
کس کے لیے؟ میرے نبی کے لیے معاذ اللہ۔ مگر اس پاگل کو پتہ ہی نہیں جو گرے ہوئے کو اٹھانے آیا بھلا وہ کہاں گرنے والا ہے، جو گرے ہوئے کو اٹھانے آیا وہ کہاں گرنے والا ہے۔ ہوا یوں گھڑا کھودا نبی کے لیے خود گر گیا، اور جب گرا تو اس کے حواری جواری آئے نکالنے کے لیے، ہاتھ ڈالے وہ اندر جاوے اور ہاتھ ڈالے اور اندر جاوے، رسیاں لاوے، جتنی لمبی رسی لاوے اتنا ہی اندر جاوے۔ اس نے کہا بس کرو کہیں اندر تک پہنچا دو گے۔ کہا اب کرے کیا؟ کہا اسی کو بلاؤ جس نے نکالنا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلوایا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا بتاؤ مجھے کیوں بلایا؟ تو کہا مجھے یہاں سے نکالو۔ کہا پھر کرے گا کیا؟ نکال تو دیں گے۔ کہا نکال دو گے تو کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے نکال دیا، مگر ہمیشہ کی اس کی عادت تھی، ادھر باہر نکلا اور کہنے لگا پھر جادو کر دیا، معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ۔ لیکن اس روایت کو پڑھ کر کے دل نے کہا یار، جو نبی ایک سڑے ہوئے کافر کو دنیا کے اندر گھڑے میں رہنے نہیں دیتا، وہ پیغمبر قیامت کے دن ہم غلاموں کو جہنم میں کیسے رہنے دے گا؟ ہمارا ایمان ہے جب نبی جنت میں جائیں گے تو اپنے ساتھ ہم غلاموں کو بھی لے کر گئے۔ یہ ابو جہل چہرہ اترا ہوا تھا کہ چاند تو کیا آسمان کے بھی 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ خیر نبی نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ فرمایا حبیب اب کیا کریں؟ کہا ملا دو۔ اشارہ کیا تو مل گیا۔ میرا وجدان کہتا ہے جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے اور چاند ملا تو چاند نے بھی مسکرا کر کے کہا ہوگا پاگلوں اب آئے ہو 2 ٹکڑے کروانے، یہ کام تو اس وقت کرتے تھے جب پالنے میں جھولے میں جھولا کرتے تھے۔ ان کا دل نہیں لگتا تھا تو مجھ چاند کو ان کا کھلونا بنا دیا جاتا تھا۔ یہ اشارہ کرتے چاند دائیں چلاتا، اشارہ کرتے چاند بائیں چلاتا، اشارہ کرتے چاند سرہانے چلاتا، اشارہ کرتے چاند پائیں چلاتا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے نبی کے چچا ہیں انہوں نے کہا میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ ایمان لانے کی وجہوں میں ایک وجہ یہ بھی بنی، میں نے بچپن میں کئی مرتبہ دیکھا وہ چولہے میں جھولتے تھے، ہاتھوں کا اشارہ جدھر جدھر کرتے چاند ادھر ادھر چلا جاتا۔ بریلی کا کلندر پکار اٹھا، چاند چک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اور برکت کے لیے سارے لوگ پڑھ لیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا۔ تکبیر، رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، علمائے اہل سنت۔ ایک سوال پورا ہوا، ایک سوال فرمایا حبیب تیرا ایک سوال پورا ہوا۔ حبیب نے کہا دوسرا سوال بتانا آپ کو ہی اور جواب بھی آپ کو ہی دینا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر بات ایسی ہے تو سن، تیری ایک بیٹی ہے، آنکھ سے اندھی، زبان سے گونگی، پاؤں سے لنگڑی، ہاتھ سے لولی، بالکل اپاہج ہے، تو تھک گیا ہے اس کا علاج کرواتے کرواتے، چاہتا یہ ہے کہ تیری بیٹی کو شفا مل جائے۔ ابھی میرے آقا علیہ السلام نے یہ کہا ہی ہے، حبیب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، قدموں میں گرا، کہنے لگا جو مکے میں بیٹھ کر یمن کی خبریں رکھتا ہے وہ زمین پر بیٹھ کر کے آسمان کی بھی خبریں رکھتا ہے۔ کوئی گواہی دے یا نہ دے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حبیب آیا تھا نبی کا علاج کرنے کے لیے، جا رہا ہے تو اپنے کفر کا علاج کروا کر کے جا رہا ہے۔ آمینہ نے کہا شہزادہ شکم میں ہے تو پتھر موم بنا۔ میں نے کہا آمینہ آ تو جانے دے شہزادے کو دنیا میں بڑے بڑے موم بنتے ہوئے، آ تو جانے دے شہزادے کو۔ عمر جائے گا ہاتھ میں تلوار لے کر قتل کرنے،
مگر پلٹے گا قتل کر کے میں نبی کا غلام بن کر کے تو جانے دے شہزادے کو دنیا میں بڑے بڑے موم بنتے ہوئے نظر آئیں گے. مختصر بتائیں اپنے بچوں کو کہ شان سے نبی دنیا میں تشریف لائے. سیدہ آمینہ کہتی ہے المختصر وہ وقت بھی آ گیا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. ہاں وہی وقت آ گیا جس وقت کا انتظار پوری کائنات کو تھا. وہی وقت آ گیا جس وقت کا انتظار دفن کی جانے والی بچیوں کو تھا. جس وقت کا انتظار بوڑھے ہو جانے کے بعد منڈیوں میں بکنے والے ماں باپ کو تھا. جس وقت کا انتظار غریبوں کو تھا، یتیموں کو تھا، شوہر کی چتا پر جلا دی جانے والی بیوہ عورت کو تھا، خانہ کعبہ کو جس وقت کا انتظار تھا وہ وقت آ گیا. سیدہ آمینہ کہتی ہے سبز سبز رنگ کے پرندے میرے گھر میں آنے لگے. کیفیت یہ تھی ان کی چونچوں میں، ان کے پنجوں میں موتی تھے. انہوں نے آ کر کے میرے بستر پر بکھیرا اور پھر مجھے گھبراہٹ محسوس ہوئی تو میرے سامنے پینے کے لیے ایک مشروب پیش کیا گیا جو دودھ سے زیادہ سفید تھا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا. میں نے جب وہ مشروب پیا تو میری ساری گھبراہٹ ختم ہو گئی اور فرماتی ہے خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا، مجھ سے نور نکلا، مجھ سے نور نکلا. اس نور کا نکلنا تھا میرے شہزادے کی ولادت ہو گئی. سیدہ آمینہ کہتی ہے شہزادے کی ولادت تو ہو گئی مگر دل نے کہا آمینہ دیکھ تو صحیح تیرا لال ہے کیسا، جس لال کے آنے سے پہلے کبھی آدم مبارک بادی دے، کبھی ابراہیم مبارک بادی دے، کبھی اسماعیل مبارک بادی دے، کبھی زکریا مبارک بادی دے، کبھی لوط و ہود و صالح مبارک بادی دے. آمینہ دیکھ تو صحیح وہ تیرا لال ہے کیسا. سیدہ آمینہ کہتی ہے جب دیکھا میں نے اپنے شہزادے کو تو کیا دیکھتی ہوں دنیا میں کئی بچے پیدا ہوئے اور رہے ہیں، قیامت تک ہوتے رہیں گے، مگر پیدا ہونے والے بچوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ گندگیوں میں لت پت ہو کر کے پیدا ہوتے ہیں. پیدا ہونے والا بچہ پیدائش کے فوراً بعد دکھانے کے قابل نہیں رہتا. وہ تو ہاسپٹل کی نوکرانیاں اسے کپڑے میں لپیٹ کر کے صاف کرتی ہے، پاؤڈر لگاتی ہے، کریم لگاتی ہے، تب جا کر کے وہ کسی کو دکھانے کے قابل ہوتا ہے. سیدہ آمینہ کہتی ہے دنیا میں پیدا ہونے والے بچے گندگیوں میں لت پت ہو کر کے پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب میں نے اپنے شہزادے کو دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں اس شان سے دنیا میں شہزادہ تشریف لایا. آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، بالوں میں تیل لگا ہوا تھا، کنگا کیا ہوا ہے، ختنہ شدہ شہزادہ پیدا ہوا، ناف کٹے ہوئے ہیں، غسل دیے ہوئے ہیں، عطر لگے ہوئے ہیں اور بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے. سیدہ آمینہ کہتی ہے پیدائش کے وقت خون نہیں نکلا، اتنا نور نکلا، اتنا نور نکلا کہ مکے میں بیٹے بیٹے شام و بصرہ کے محلات کا زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھ سا آیا نہ وہ آنے والے، سراجم منیرہ لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حالانکہ یہ جو جملے ہیں نا ناف کٹے ہوئے، غسل دیے ہوئے، ختنہ شدہ، سبحان اللہ، ہر جملے میں میرے نبی کی عظمت ہے. بھئی ہمارے یہاں بھی بچے پیدا ہوتے کیا ناف کٹا ہوا رہتا ہے کیا؟ یا وہ ڈاکٹر کاٹتے ہیں؟ اگر پیٹ میں بچے کا ناف کٹ جائے تو بچہ مر جائے. بالکل پیدا ہونے کے بعد بچے کا ناف کاٹا جاتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں سیدہ آمینہ نے کہا ناف کٹے ہوئے تھے، گویا کہ نبی نے دنیا والوں کو بتا دیا وہ اور ہیں جن کو زندہ رہنے کے لیے ناف کی ضرورت ہے، مگر نبی کو کسی کی ضرورت نہیں، پوری کائنات کو نبی کی ضرورت ہے.
کٹے ہوئے تھے، ختنہ شدہ قدرت کو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی بچپنے کے عمر میں بھی مدینے والے کا سطر دیکھے. کیا اہتمام فرمایا میرے اللہ نے، سبحان اللہ. کیسی شان والا میرا رسول، کیسی عظمت والا میرا رسول. اپنے گھروں میں اس طرح اپنے بچوں کو حضور کا میلاد سنائے، انشاءاللہ دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہوگی. آؤ اختتام کی طرف چلیں. دوسری چیز میرے نبی نے فرمایا، اپنے بچوں کو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ بچے رب رسول کے اور ماں باپ کے وفادار رہیں تو اپنے بچوں کو نبی کی آل کی محبت سکھاؤ، نبی کے گھرانے کی محبت سکھاؤ. معاف کرنا دوست، آج ہم نے نہیں بتایا اپنے گھروں پر کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی ذات کا نام ہے. کیا خوب، کیا اگر بیٹیوں کو یہ بتایا ہوتا نا کیا خوب. کہ فاطمہ کس کا نام ہے، جان دے دیتی وہ جان، مگر اپنی عزت پر حرف نہیں آنے دیتی. اگر ہم نے بیٹیوں کے ہاتھوں سے ریموٹ لے کر ان کے ہاتھوں میں سیرت فاطمہ زہرا کی کتابیں تھمائی ہوتی تو آج شادیوں کے موقع پر بیٹیوں کے سروں سے روپٹے نہ اترتے. شادیوں کے موقع پر ہاف آستین کے کپڑوں میں بیٹیاں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہ آتی. افسوس اسی بات کا سب کے ذکر ہوئے گھروں میں، اگر نہیں ہوا تو نبی کے گھرانے والوں کا ذکر نہیں ہوا. بتاؤ اپنے گھروں پر کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی ذات کا نام ہے. دیکھو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم ہستی کا نام ہے. میرے نبی نے فرمایا لوگو میری فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے. کیا فرمایا؟ پوری کائنات نبی کا استقبال کرتی ہے، نبی استقبال کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں وہ فاطمہ. کیا بات، کیا بات. کتنی محبتیں تھی. رول شریف والوں دل سے سننا انشاءاللہ ایمان کو تازہ. کتنی محبتیں تھی. دنیا میں ہوگی لوگوں کو اپنی بیٹیوں سے محبت، مگر قسم خدا کی جو محبتیں میرے نبی کو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی وہ محبتیں کئی اور نظر نہیں آتی. جس طرح حضور کو اپنی بیٹی سے محبت تھی اسی طرح سیدہ کو بھی اپنے بابا سے بڑی محبت تھی. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے القاب میں ایک لقب ام ابیہا ہے. کیا ہے؟ ام ابیہا. اپنے باپ کی ماں، اپنے باپ کی ماں. سیدہ فاطمہ زہرا کا یہ لقب کیوں پڑا؟ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال تو اس وقت ہی ہو گیا تھا جب میرے نبی کی عمر مبارکہ 6 سال کی تھی. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے آقا علیہ السلام کی شہزادی ہے، آپ سیرت اٹھا کر کے پڑھے تو پتہ چلے گا قدم قدم پر جس نے میرے نبی کا ساتھ دیا وہ کوئی اور نہیں، وہ سیدہ فاطمہ زہرا کی ذات ہے. جس طرح بیٹے کو کوئی تکلیف پہنچے، بیٹے کو کوئی دکھ پہنچے اور بیٹا گھر آ کر کے ماں کو بتاتا ہے تو ماں بیٹے کو سینے سے لگا کر کے تسلیاں دیتی ہے، شفقت کرتی ہے اور بیٹے کو اللہ اکبر ڈھارس بندھاتی ہے. آپ پڑھے سیدہ زہرا پاک کی سیرت، جب بھی میرے آقا علیہ السلام کو کوئی تکلیف پہنچتی تو ڈھارس بندھانے والی ذات کو فاطمہ زہرا کہا جاتا تھا. نبی کے دکھ میں نبی کے ساتھ رہی. اللہ اکبر. جس حال میں میرے آقا علیہ السلام رہے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حال کو گوارا کر لیا. کاش کے بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ زہرا کا یہ کردار پڑھایا جاتا. آج کئی باپ
बापों से मुलाकात हुई, वो कहते मौलाना करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए, हमारी हैसियत नहीं है कि बेटी की शादी में 5 लाख रुपया खर्च कर सके, हमारी हैसियत नहीं है कि बेटी की शादी में 10 लाख रुपया खर्च करे। मगर क्या बताएं, वो फला दौलतमंद के यहाँ शादी में जाकर के आ गई। अब वो उसका देखा देखी ये कहती है कि मुझे भी 50,000 का लहंगा ला करके दिया जाए। अब वो उसके देखा देखी में ये कहती है कि मैं भी जयपुर जाके शॉपिंग करके आऊंगी। अब वो उसके देखा देखी में ये कहती है कि मुझे भी फला अल्लाह अकबर अलमारी दी जाए, फला कबाड़ दिया जाए, फला सोफा दिया जाए, फला सामान दिया जाए, फला कपड़े दिलवाए जाए। उसको पता ही नहीं कि बाप की हैसियत क्या है। मैं कहना चाहूंगा ये सारी चीजें क्यों पैदा हुई, इसलिए कि तूने अपनी बेटी को सीरियल तो दिखाया, तूने अपनी बेटी को फिल्में तो दिखाई, अपनी बेटी को फातिमा ज़हरा का किरदार नहीं पढ़ाया। अगर ज़हरा पाक का किरदार पढ़ाया होता तो शादी के मौके पर बेटी ये न कहती कि मुझे फला लहंगा चाहिए या फला हार चाहिए या फला पेड़ चाहिए, बल्कि बेटी ये कहती बाप मैं जानती हूँ तेरी हैसियत क्या है, हमारे घर की कंडीशन क्या है, कोई जरूरत नहीं है मेरी शादी के लिए सूद पर 10 लाख रुपया लेने की, कोई जरूरत नहीं है मेरी शादी पर सूद पर 5 लाख रुपया लेने की। अगर तेरी हैसियत 20,000 की है, कहीं सम्मेलन में मेरा नाम लिखवा दे, 20,000 में मेरी शादी हो जाएगी। अगर तेरी हैसियत 50,000 की है, 50,000 में मेरी शादी करवा दे, इसलिए कि मुझे महंगे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे महंगे जेवर नहीं चाहिए। बाप मैं तो ये चाहती हूँ जिस वक्त तेरी बेटी दुल्हन बनकर तेरे घर से जाए, उस वक्त बेटी को दिल से लगा करके दुआ दे दे, इसलिए कि दिया हुआ सामान पुराना हो जाएगा, दिए हुए कपड़े पुराने हो जाएंगे। मगर बाप ने अगर दिल से बेटी को दुआ दे दी तो बेटी की दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अगर सैयदा का किरदार पढ़ाया होता, सैयदा ज़हरा पाक का किरदार पढ़ाया होता, ये ना होती कैफियत। एक सहाबी रसूल हजरत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो कहते हैं मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक मर्तबा जा रहा था, हुजूर कहीं तशरीफ ले जा रहे थे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो मुझसे फरमाया इमरान तुम भी चलोगे? अर्ज किया रसूलल्लाह आप कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? क्या खूब। फरमाया मेरी बेटी फातिमा की तबीयत अलील है, पूछने जा रहा हूँ। सुभान वाह, अल्लाह अकबर। अल्लाह। इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे आका अलैहिस्सलाम के साथ रवाना हुए। फरमाते हैं कि जब सैयदा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरवाजे तक पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाया मेरे आका अलैहिस्सलाम ने। सैयदा ने पूछा कौन? फरमाया बाबा, फरमाया बेटी तेरे बाबा हैं। अर्ज की बाबा आपके साथ कौन? मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेटी फातिमा मेरे साथ इमरान बिन हुसैन है। अर्ज की बाबा चादर एक ही है, उससे बदन को ढांप रखा है, दूसरी चादर नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं उनको अंदर आने की इजाजत नहीं दी। देखो बीमारी की कैफियत सैयदा ज़हरा पाक की, मगर बीमारी का ख्याल बाद में है, अपनी आबरू का ख्याल पहले। कितने नादान है वो लोग, कितने नादान जो दोस्तों को घरों पर लेकर के जाते तो है, मैं मना नहीं करता जाना भी चाहिए, मगर दोस्तों को पानी बीवियों से पिलवाते हैं, अल्लाह, जवान जवान बेटियों से पिलवाते हैं, अल्लाहु अकबर, और तारुफ करवाते हैं ये आपकी भाभी जान लो, माज़अल्लाह सदबार मार। अल्लाहु अकबर। देखो सैयदा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का किरदार। आपको तो इजाजत है बाबा, उन्हें इजाजत नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब दरवाजे की आड़ से दूसरी चादर अंदर दी, सैयदा ने अपने वजूद पर डाली, फरमाया बाबा अब इजाजत है। अंदर गए मेरे आका अलैहिस्सलाम,
فرمایا بیٹی کیا بات ہے، کیا ہوا؟ عرض کی بابا جان 3 دن ہو گئے آپ کی بیٹی فاطمہ کی طبیعت علیل ہے، اور طبیعت کے بگڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے بابا 3 دن گزر گئے ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ نے کچھ نہیں کھایا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں دوستو، کیسے دکھ سے، کیسی تکلیفیں برداشت کی، کیسی مصیبتیں اٹھائی، مگر اس کے باوجود بھی کبھی زبان پر کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ جس حال میں اللہ نے رکھا وہ حال ہوا۔ کاش بیٹیوں میں سیدہ زہرا پاک کا یہ کردار پڑا ہوتا۔ معاف کرنا، اب تو کیفیت یہ ہے، یہ جو 2 لفظ ہم اور آپ سنتے ہیں نا، شرم و حیا، اب یہ صرف سننے میں آتے ہیں، اب کہاں ہے زندگیوں میں شرم و حیا؟ بتاؤ مجھے کہاں ہے شرم؟ نہ گھروں میں شرم رہی، نہ شادیوں میں شرم و حیا رہی، کہیں نہیں۔ اب تو دن بدن بے حیائیاں، بے شرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اللہ خیر فرمائے، جتنا بیچارے علماء نے سمجھایا، تقریریں کی، لوگوں کو نصیحتیں کی، اتنی زیادہ بدماشیاں ہوئی۔ شادی لکھنے سے لے کر کے واپس لڑکی کو لے آنے تک، وہ گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر بے حیائیاں، بے شرمیاں ہوتی ہے، دیکھ کر کے لگتا نہیں ہے کہ یہ گھر کسی مسلمان کا ہے۔ جس خاتون کا حال یہ ہو کہ وہ 11 مہینے 12 مہینے سر پر دوپٹہ رکھتی ہے، شادی کے دنوں میں اس کے سر سے بھی دوپٹہ اتر جاتا ہے۔ عام دنوں میں جس کی آستین یہاں تک رہتی ہے، شادی والے دن وہ بھی اڑا دیتی ہے۔ 12 ہزار، 10 ہزار، 15 ہزار، 25 ہزار، اور میں اپنے شہر کی بات کروں تو 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ کے لہنگے۔ جس کا باپ جتنا بڑا دولت مند اتنا مہنگا لہنگا، 2.5 لاکھ کے لہنگے۔ اور اس لہنگے کی حالت کیا ہے کہ دلہن نے پہنا ہے تو اس کا پیٹ نظر آ رہا ہے، پیٹ، اس کا پورا ہاتھ نظر آ رہا ہے۔ اس لہنگے کا حال یہ کہ اس کے ساتھ دوپٹہ تو آیا ہی نہیں۔ اللہ، جس کو چہرے پر ڈالنے کے بعد قوم کی بیٹی کا چہرہ نظر آئے، اسے دوپٹہ نہیں کہتے دوست، اسے دوپٹے کے نام پر دھبا کہتے ہیں۔ کیا خوب، یہ تو مچھلیاں پکڑنے کی جال ہے، جال جسے چہروں پر ڈالا جا رہا ہے، دوپٹے تھوڑی ہے۔ کیا خوب حضرت۔ جتنا دولت مند باپ اتنے مہنگے لہنگے۔ اور اس بہن سے جا کر کے پوچھو، بتا تو صحیح اس کو پہننا کتنی دیر ہے؟ تو کہے گی 2 گھنٹے، 3 گھنٹے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اچھے کپڑے نہ پہنو، پہنو، اس لیے کہ دلہن نہیں پہنے گی تو کون پہنے گا؟ مگر یار 2.5 لاکھ، 2 لاکھ، 1 لاکھ 50 ہزار کے کپڑے، کیا 10 ہزار 5 ہزار کے کپڑے میں کام نہیں چل پا رہا؟ اور حالت یہ کہ اتنا مہنگا کپڑا پہننے کے بعد بھی عزتیں محفوظ نہیں، آبروئیں محفوظ نہیں۔ اگر میری ماں بہنیں سن رہی ہے تو میں گزارش کروں گا، ماں بہنوں، ایک عورت کے پاس ایمان کے بعد اگر سب سے قیمتی کوئی دولت ہے تو اسے اس کی حیا کہتے ہیں، اسے اس کی عزت کہتے ہیں۔ شادی تو 2 گھنٹے کی ہے، 1 گھنٹے کی ہے۔ اس 1-2 گھنٹے کی شادی کے چکر میں اپنی عزت و آبرو پر حرف مت آنے دے۔ تجھے پتہ ہی نہیں عورت کی عزت کی شان کیا ہے، عورت کی حیا کا مقام کیا ہے۔ یہی سیدہ فاطمہ زہرا ہے، سبحان اللہ۔ مدینے والے کی محفل لگی ہوئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ بتاؤ
عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کون سی ہے؟ کیا فرمایا؟ اس کو یوں سمجھ لو کہ عورتوں میں سب سے بہتر عورت کون سی ہے؟ ہر صحابی نے اپنے اپنے اعتبار سے جواب دیا، مگر ہر بار میرے آقا علیہ السلام یہی کہتے تھیک ہے مگر میری مراد کچھ اور ہے، یہ بھی ٹھیک ہے مگر میری مراد کچھ اور ہے۔ سرکار مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائر میں بیٹھے تھے، سمجھ گئے سوال مدینے والے کا ہے تو جواب فاطمہ کے پاس ہے، اٹھے وہاں سے اور اٹھ کر کے سیدہ زہرا کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا فاطمہ تمہارے بابا نے ایک سوال پوچھا ہے، سب جواب دے رہے ہیں مگر آقا علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے مگر میری مراد کچھ اور ہے۔ سیدہ نے پوچھا آخر کون سا سوال پوچھا میرے بابا نے؟ سرکار مولائے کائنات فرماتے ہیں فاطمہ تمہارے بابا نے پوچھا ہے عورتوں میں سب سے بہتر عورت کون سی ہے، یا عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کون سی ہے؟ تو سیدہ مسکرائی اور فرمایا بہت آسان سا جواب ہے۔ سرکار مولائے کائنات کہتے بتاؤ فاطمہ کیا جواب؟ اب جواب سننا سیدہ زہرا پاک کا، اس محفل سے جانا تو خدا را یہ پیغام لے کر کے جانا میری ماں بہنوں۔ سیدہ فاطمہ زہرا فرماتی ہے عورتوں میں سب سے بہتر عورت وہ ہے کہ جو عورت خود نہ کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے، وہ عورت عورتوں میں سب سے بہتر ہوتی ہے۔ سرکار مولائے کائنات نے جواب سنا، آ کر کے نبی کی بارگاہ میں بیٹھے، سب کا نمبر آتے آتے جب سرکار مولائے کائنات کا نمبر آیا نبی نے فرمایا علی تم بتاؤ، تو جو جواب سیدہ سے سنا تھا وہی جواب مولا علی نے بتا دیا۔ نبی مسکرائے اور فرمایا علی کہتے تم ہو مگر مجھے ان جملوں میں خوشبو فاطمہ کی آتی ہے، اس لیے کہ یہ جواب اگر کوئی دینے والی ہے تو میری فاطمہ دے۔ وہ سیدہ فاطمہ زہرا، وہ سیدہ فاطمہ زہرا۔ میری ماں بہنوں سمجھو تو صحیح، عزت تمہاری کتنی قیمتی ہے، حیا تمہاری کتنی قیمتی ہے۔ مجھے آپ کے رول شریف کے حالات پتہ نہیں، میں تو پورے راجستھان کی بات کروں۔ کیا خوب حضرت۔ کنڈیشن یہ ہے شادیوں میں سید صاحب پنڈال وہاں لگائے پنڈال، اور پنڈال سے 20 فٹ پہلے گفا بنائی گئی، گفا بنائی گئی اور اس گفا کے اندر سائڈوں میں چھوٹی چھوٹی LCDیاں رکھی گئی، اور ان LCDیوں میں چھاپا کیا گیا بیٹی کی فوٹو، اللہ اکبر، بہن کی فوٹو، بیوی کی فوٹو، ماں کی فوٹو، یعنی کھانا بعد میں کھانا، عزت کا تماشا پہلے دیکھو۔ اللہ، بات ہنسنے کی نہیں میری ماں بہنوں، بات رونے کی ہے۔ کس بات پر ہنسا جا رہا ہے؟ عزتیں لٹ رہی ہے، آبروئیں نیلام ہو رہی ہے، کس بات پر ہنس رہے ہو؟ کتنا بے شرم اور کتنا بے غیرت ہے وہ بات۔ اب تو حالت یہ ہو گئی، اب تو حالت دیکھو کیا شرم تھی بیٹیوں میں، کیا حیا تھی۔ جب سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا سرکار مولائے کائنات سے نکاح کے حوالے سے، تو سیدہ خاموش رہی۔ کیا رہی؟ خاموش۔ خاموش۔ کہا بابا اس میں آپ راضی ہیں، آپ کی بیٹی فاطمہ بھی راضی ہے۔ کیا سمجھ آ رہی ہے؟ بے شک۔ کیا حیا تھی، کیا حیا۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب قاضی صاحب لڑکی سے اجازت لینے جاتے تھے نا، لڑکی رو دیتی تھی، بولتی کچھ نہیں تھی، وہ رو دیتی تھی، یہ حیا تھی۔ اور آج تو کیفیت یہ ہے کہ شادی سے پہلے ہی باضابطہ منگیتروں سے فون پر باتیں کرتے ہیں۔ مائیں کہتی ہے بیٹی جا وہ تیرا منگیتر آیا تجھے لینے کے لیے، گاڑیوں پر گھمایا جاتا ہے، پارکوں کی سیر کروائی جاتی ہے، ہوٹلوں میں کھانے کھلوائے جاتے ہیں۔ اور ابھی ایک جگہ لوگوں نے بتایا اب تو حال یہ ہو گیا کہ شادی سے 5-10 دن پہلے ایک جگہ لڑکا لڑکی کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور
وہ وہاں پر پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، اس کی باضابطہ پوری ایک کیسٹ بنتی ہے توبہ اور اس کیسٹ کو پھر ولیمے والے دن LCD کے اندر چلایا جاتا ہے. اللہ یعنی شادی سے پہلے انہوں نے یہ بدماشیاں کی. اللہ اکبر یہ بھی حیائی. سگائیاں ہو رہی ہیں، منگنیاں ہو رہی ہے، تو اب کس طرح ہو رہی ہے؟ جنازہ نکل جائے. اسٹیج پر لڑکا اور لڑکی کو کھڑا کیا گیا، اللہ دونوں ہی غیر محرم، دونوں ہی غیر محرم، اور لڑکی کے باپ نے لڑکی کو لا کر کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دی اور یہ کہا کہ تو اس لڑکے کو پہنا. مر نہیں گیا نادان، تو یہ منظر دیکھنے سے پہلے کیا کر رہا ہے؟ کیا تجھے پتا نہیں کہ ایک غیر عورت کا غیر مرد کو چھونا کتنا بڑا گناہ ہے؟ ہوگا یہ اس کا منگیتر، مگر ہے اس کے لیے غیر محرم. اور یہ سارے کام کوئی چھپا چھپی میں نہیں ہو رہے. گھر کے ذمہ دار کرسیوں پر بیٹھ کر اپنی دیکھ ریکھ میں یہ سارے کام کروا رہے ہیں. کیک کٹ رہے ہیں، لڑکا اس لڑکی کو کھلا رہا ہے، وہ لڑکی اس کو کھلا رہی ہے. اللہ خاندان کی ساری عورتیں وہاں جمع ہو کر ویڈیو بھی بنوا رہی ہے، فوٹو بھی کھنچوا رہی ہے. اور یہ سارے کام گھر کے ذمہ داروں کی دیکھ ریکھ میں. پوچھو آپ قاری صاحب سے، یہ علماء بیٹھے پوچھو ان سے، جس گھر کے ذمہ دار کے سامنے اس کے گھر کی خواتین بے حیائی کرے اور وہ انہیں ٹوکے نہ، وہ انہیں روکے نہ، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ گھر کا ذمہ دار دیوس ہے، دیوس. اور ایسے بندے کا اللہ نہ کوئی فرض قبول کرتا ہے نہ کوئی نفل قبول کرتا ہے. کتنے افسوس کی بات یار، یہ سارے کام گھر کے ذمہ داروں کے سامنے. معاف کرنا دوست، ایک جملہ پوچھوں میں آپ، جی جی کیا بیویاں سب کو دکھانے کے لیے ہوتی ہیں؟ نہیں 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 پھر تو دکھا کیوں رہا ہے؟ توبہ ایک طرف تو کہتا ہے نہیں دکھا، پھر دکھا کیوں رہا ہے؟ بیویاں سب کو دکھانے کی نہیں ہوتی دوست، بیوی تو خود کے دیکھنے کے لیے ہوتی ہے. جو شمع خانہ تھی، جو گھر کی رونق تھی، گھر کی زینت تھی، تو نے اسے شمع محفل بنا دیا. اور ڈائریکشن دے رہا ہے ویڈیوگرافر، بہن جی گال ادھر کرنا، ذرا بال ادھر کرنا بہن جی، وہ ہاتھ ذرا اوپر اٹھانا بہن جی. استغفر، یہ کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں. ایک جگہ ویڈیو بنی تو اس کی چھوٹی سی کلپ فیس بک پر وائرل ہو گئی. جب وہ کلپ دیکھی گئی تو ویڈیوگرافر 50 عورتوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے اس دلہن سے کہہ رہے بھابھی جی گال ادھر کرو. اللہ مر نہیں جاتے وہ گھر کے ذمہ دار جن کے سامنے یہ سارے کام ہو رہے ہیں؟ نادان تجھے پتہ ہی نہیں عورت کے لیے اس کی عزت کتنی اہمیت کے حامل ہے. بس آخری بات کر رہا ہوں، بات مکمل. یہی سیدہ فاطمہ زہرا سبحان سبحان اللہ، پوری زندگی پردہ کیا، پوری زندگی ایسا پردہ کیا، ایسا پردہ کہ بریلی کا قلندر پکار اٹھا، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. کوئی چھوٹی ذات کا نام فاطمہ تھوڑی ہے دوست، بڑے باپ کی بیٹی اور خود بڑی شان والی. کتنی عظمتیں اللہ نے سیدہ کو عطا فرمائی. قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال کہتے فاطمہ اگر شریعت کی بیڑیاں میرے قدموں میں نہ ہوتی، لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں مگر میں تیری قبر کا طواف کرتا ہوں. مگر میرے قدموں میں شریعت کی بیڑیاں ہیں، شریعت اجازت نہیں دیتی کسی قبر کا طواف کرنے. مگر سمجھو اس سے آپ سجدہ کی شان کا، سجدہ کا مقام کیا ہے.
جن کے گھر پر چکی چلانے کے لیے فرشتے آئے اسے سجدہ کہتے ہیں، جس کے بچوں کے عید کے کپڑے لے کر فرشتے آئے اسے سجدہ کہتے ہیں، جن کے گھر پر کھانا جنت سے آئے اسے سجدہ کہتے ہیں، جو خود جنتی عورتوں کی سردار ہیں اسے سجدہ کہتے ہیں، جن کے بابا نبیوں کے امام انہیں سجدہ کہتے ہیں، جن کے شوہر ولیوں کے امام اسے سجدہ کہتے ہیں، جس کے بچے جنتی جوانوں کے سردار اسے سجدہ کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت خاتون جنت، نعرہ رسالت۔ وہ سیدہ فاطمہ کو چھوٹی بات تھوڑی ہے دوست، لیکن آؤ اتنے بڑے باپ کی اتنی بڑی بیٹی، اب ظاہر سی بات ہے جب بیٹی اتنے بڑے باپ کی، شہزادی اتنے بڑے، تو پھر ان کی بات بھی اتنی بڑی، پوری زندگی پردہ کیا، حتیٰ کہ ظاہری زندگی کے آخری ایام ہے بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا، اور پاس میں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، وہ بیٹی دیکھا تو کیا دیکھتی ہے کہ سیدہ کا چہرہ اترا ہوا، کہنے لگی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ بات کیا ہے کہ چہرہ اترا ہوا؟ سیدہ نے کہا اسماء پوری زندگی پردہ کیا، پوری زندگی ایک فکر ستا رہی ہے۔ پوچھا کون سی فکر ستا رہی ہے؟ اب سننا غور سے، سیدہ زہرا پاک نے کہا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اسے چارپائی پر لٹا دیتے ہیں اور اس پر چادر ڈال دیتے ہیں، تو چادر ڈالنے کے بعد بھی اس بندے کے بدن کی حیت نظر آتی ہے جو چادر کے اندر ہے۔ چادر ڈال دی گئی بدن پر، پیٹ اگر کسی کا اونچا ہے تو اس چادر کے اندر پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ تھوڑے اونچے پیٹ کا بندہ تھا، چھوٹا تھا، لمبا تھا، پتلا تھا، دبلا تھا، موٹا تھا، کیا کیفیت تھی اس بندے کی، وہ چادر ڈالنے کے بعد چادر کے باہر سے پتہ چلتی ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے یہی فکر ستا رہی ہے کہ فاطمہ نہیں چاہتی ہے کہ حیت بھی پتہ چلے۔ سننا غور سے، حضور علیہ السلام کے وصال کے تقریباً 6 مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا، مگر ان 6 مہینوں میں ایک بار بھی نہیں مسکرائی حضرت فاطمہ۔ وہ صدمہ پہنچا تھا دل پر اپنے بابا کے وصال کا، ایک بار بھی نہیں مسکرائی۔ ہاں ایک بار مسکرائی، کب مسکرائی سنو، حضرت اسماء نے کہا فاطمہ فکر نہ کرو، میں نے حبشہ کی طرف جب ہجرت کی تھی نا تو میں نے وہاں دیکھا تھا کہ جب عورت کا انتقال وہاں ہو جاتا تھا تو اسے چارپائی پر لٹاتے اور لٹا کر کے اس چارپائی کے چاروں کونوں کے اندر لکڑیاں باندھتے اور لکڑیاں باندھ کر کے ان لکڑیوں پر چھال ڈالتے اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے، یعنی اس چارپائی کو ڈولی نما بنا دیتے، یوں لگتا کہ جیسا کوئی چھوٹا سا گھر ہے۔ یہ کیفیت ہوتی تھی وہاں پر عورتوں کے جنازوں کی۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے جب یہ سنا، 6 مہینے میں کبھی نہیں مسکرائی، ایک بار مسکرائی، وہ بھی کب؟ جب آپ نے یہ سنا کہ اس طرح حبشہ کے اندر عورتوں کے جنازے تیار کیے جاتے ہیں، مسکرائی اور فرمایا حبشہ، فرمائی اسماء ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے وعدہ کرو میرے جنازے کو تیار کوئی اور نہیں تم ہی کرو گی، اور جنازہ میرا اسی طرح تیار کیا جائے گا جس طرح حبشہ کے اندر عورتوں کے جنازے تیار کیے جاتے ہیں۔ میں سوچنے لگا یا اللہ، یہ نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی پردہ کیا، پوری زندگی، مگر وقت وصال بھی اگر کوئی فکر ستا رہی ہے
تو پردے کی فکر ستا رہی ہے، اپنے بابا کی شریعت کی فکر ستا رہی ہے۔ اس لیے دوستو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے، اگر یہ چاہتے ہیں اولاد ماں باپ کی بھی وفادار ہو، اللہ رسول کی بھی وفادار ہو، تو اپنی اولادوں کو نبی کی محبت سکھاؤ، نبی کے گھرانے والوں کی محبت سکھاؤ، تعلیم دو انہیں اپنے نبی کے گھرانے والوں کے جو پاکیزہ کردار ہے ان کردار کی تعلیم دو۔ اور آخر میں میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو۔ انشاءاللہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو اور بچیوں کو یہ سکھایا تو آپ کے بچے اور بچیاں آپ کے بھی وفادار ہوں گے اور اللہ رسول کے بھی وفادار ہوں گے۔ کہنے کے لیے باتیں کئی ساری ہیں، وقت میرا ہوا، مولا کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو مولا اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیں سارے لوگ بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔